ایران کے صدر محمود احمدی نژاد پہلے ہی عالمی ادارہ برائے ایٹمی توانائی کی منگل کو جاری ہونے والی یہ رپورٹ مسترد کر چکے ہیں۔ IAEA امریکی اہلکاروں کی دی ہوئی رپورٹیں جاری کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے پاس ایسا مواد اور علم ہے کہ وہ چند مہینوں میں ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے۔ اینتھنی کارڈزمن کا تعلق سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران ایٹمی مواد کو پھیلا رہا ہے اور اس کے زیر زمین خفیہ ایٹمی مراکز ہیں۔ Now all of this confronts everyone with the question, how long do اب ہر کسی کے سامنے ایک ہی سوال ہے، آپ کب تک مذاکرات کرتے رہیں گے؟ آپ کب کہیں گے کہ ہمیں فوجی راستہ اختیار کرنا ہوگا یا پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا لے؟ a nuclear device? اسرائیل ہمیشہ سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کی میڈیا رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے بچاؤ کی خاطر ایران کی تنصیبات پر حملہ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اسرائیل نے 1981 میں عراق کے اوسیرک ری ایکٹر پر حملہ کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے عراق کا ایٹمی پروگرام مفلوج ہو گیا تھا، مگر کارڈزمن کے مطابق اسرائیل جانتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ It has to believe that its current exercise اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ ایران کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے اور زیر زمین اور چھپی ہوئی تنصیبات کو تباہ کر سکتا ہے۔ افزود شدہ ایٹمی مواد کی نشاندہی کر کے سینٹری فیوج کرنے کی کوششوں کو اتنے عرصے کے لیے روک سکتا ہے کہ اس کا واقعی کوئی بڑا اثر بھی ہو۔ پیٹر کریل کا تعلق آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران پر پابندیوں سے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، مگر وہ کہتے ہیں کہ IAEA کی رپورٹ سے عالمی سطح پر ایران کو رسوائی ہوگی۔ ایران کو خود پر فخر ہے کہ وہ ترقی کی راہ پر گامزن ملکوں میں سر فہرست ہے۔ ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے پر ایران کا کہنا ہے کہ اس کا پروگرام محض توانائی کے حصول کی خاطر ہے اور بہت سے ترقی پذیر ممالک اس کی بات پر یقین بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر بڑے ترقی یافتہ ممالک ایران کو تنہا کرنے کی جانب پیش رفت کریں تو اس کے رہنما ایٹمی ہتھیار بنانے سے پہلے کئی بار سوچیں گے۔